جی السلام علیکم ویورس، ہاؤ آر یو؟ ویلکم ٹو پردیسی بوائز. سب ٹھیک ٹھاک؟ جہانگیر بھائی آپ سنائیں. اللہ کا شکر عادل، الحمد للہ ٹھیک ٹھاک گزر ہیں دن، اور بہت اچھے گزر رہے ہیں. بہت اچھے سر، زبردست یہی ہے نا الحمد کہ للہ. دن اچھے ہی گزرنے چاہیے. میں تو یہ بولتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اسی میں ہی خوش رہنا سیکھیں نا. بالکل چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈز میٹر. بالکل بالکل. ہاں وہی دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فرق پڑ جاتا ہے. اور آئی تھنک ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور ہمیشہ وہ گننا چاہیے، نعمتیں گننی چاہیے، اور یہ نہیں گننا چاہیے کہ میرے پاس کیا دیکھیں، نہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نا جو آپ کے پاس ہے دیکھتا ہے کہ یہ کتنا شکر ادا کرتا ہے، بے شک کتنا خوش ہیں یہ، اور اس کے حساب سے ہی نا آپ کو ملتا ہے. بے شک بے شک. ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے. چاہے وہ نالج ہو، چاہے وہ آپ کے پاس پراپرٹیز ہوں یا پیسے ہوں، واٹ ایور جو بھی آپ کہہ سکیں نا. تو اچھا مجھے عادل یہ بتائیں کہ نا کہ ہیپینس کتنی امپورٹنٹ ہے لائف میں نا، جو خوش رہنا. دیکھیں کچھ لوگوں کو پیسہ خوش رکھتا ہے، کچھ لوگوں کو کہتے ہیں، آئی ایم ناٹ کہتے شیور نا، ہیں کچھ میں لوگ بھی نہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گا. الدو کہ یہ خوش رہتے ہیں یا بس یہ متھ ہی ہے یہ؟ مجھے لگ رہا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کریکٹر پر آپ کا کیا ہے. آپ اگر آپ پیسے کو ہی جو ہے نا کہتے ہیں نا خدا مان لو تو مے بی، لیکن پھر آپ بالکل کمپلیٹلی غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان مائی اوپینین. لیکن اگر آپ جو ہے نا ہیومن سائیکی کی اگر بات کریں نا، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں پیسہ جو ہے نا کمپلیٹ ہیپینیس دے سکتے ہیں. الدو کے پیسے امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ بالکل کہ ہے. کمپلیٹ ہیپینس کے لیے نہیں. عادل، جیسے ہم نے ورک لائف بیلنس پہ بات کی، ہم نے اپنی لائف کی سٹوریز شیئر کی، کوشش کی کہ ہم آپ کو کچھ ایک اپنے بارے میں بھی اپنے بارے بتائیں. میں بتایا جائے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نا چیزیں ایسی پازیٹیو چیزیں بتائی جائیں کہ جس سے نا آپ اپنی لائف میں چینج کر سکیں. آپ دیکھ سکیں کہ ہم آپ اس کو اپنی لائف میں ڈے ٹو ڈے لائف میں یا پرسنل لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کیسے یوز کر رہے ہیں. تو آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. نیا ٹاپک یہ ہے کہ ہالیڈیز نا، چھٹیاں چھٹیاں. کتنی امپورٹنٹ ہیں کہ سال میں، مہینے میں، ہفتے میں. عادل سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ ہالیڈیز آپ ایز اے پرسن کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے؟ میرے بہت امپورٹنٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. اور یہ آئی ووڈ ایون گو اے بٹ براڈر. یہ جنرل جو ہم نے ورک لائف بیلنس کے بارے میں بات کی ہے، اس پہ بھی تھوڑا ہم جو ہے نا اس کو اکٹھا کرتے ہیں. ہالیڈیز ویری امپورٹنٹ، ایک فری ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اپنا ورک اسکیجول جو ہے نا اس میں آپ کے پاس کتنا فریڈم ہے. آپ جس کمپنی کے کام کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کتنا فریڈم ملا ان دیٹ سینس آف کہ آپ اپنا جو ہے نا روٹین خود مینیج کر سکتے ہیں، آپ اپنی روٹین خود بنا سکتے ہیں. تو یہ بھی آئی تھنک ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو کہ تھرو فلیکس ورک اور یہ سارا کمپنیز دے رہی ہیں، تاکہ آپ کچھ دن گھر سے کام کرو، کچھ دن آفس میں آؤ. یہ سارا آئی تھنک یہ پورا پیکیج جو ہے نا اس پر یہ بہت معنی رکھتا ہے. اور یہ مجھے ٹو بی آنیسٹ تب بھی سمجھ آئی ہے جب ریسنٹلی ٹو بی آنیسٹ یہ کچھ 3-4 سال جب پتہ نہیں میں کہا کہ بھائی پتہ نہیں ہے میں کام میرا تو نہیں دل کہ میں پینشن تک کام کروں، اور میرا یہ بھی دل ہے کہ میں 9 to 5 بھی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ جو ہالیڈیز ہے میرے پاس وہ بھی میں فلی انجوائے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ چینج ہوا کیونکہ جب آپ ینگ ہوتے ہو نا، آپ کا یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے میں نے کام کرنا ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں، میں نے محنت کرنی ہے. جتنا میں کام کروں گا یم اتنی. تو آپ ابھی بھی ہیں نا. ہاں بس اب بچے ہو گئے میرے سارا. ہاں نہیں ینگ، تھینک یو. نہیں وہ پھر بندہ اکیلا ہوتا ہے نا، فیملی میں نہیں ہوتا. اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی بس یہی ہے، اور آپ جتنا زیادہ کام کرو گے اتنی آپ کی پروموشن ہوگی. اور یہ میں نے دیکھا یہ سچ نہیں ہے. اور اس لحاظ سے بھی میرا مائنڈ سیٹ تھوڑا چینج ہوا ہے. سو ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اب اس حساب سے تو جو وپرو اور انفوسس کے جو سی ای او انڈیا میں، وہ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی بھی ختم کرو، لوگوں کو 80 گھنٹے 120 گھنٹے کام کرنا چاہیے ویک میں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول ورک. ہمارے پاس کئی اسٹڈیز ہیں جو دکھاتی ہیں کہ جو ہے نا پروڈکٹیوٹی جو ہے نا، اگر بندہ مور دین 6 hours اے ڈے کام کرے تو پروڈکٹیوٹی ڈراپ کرتی ہے. مطلب اس کے بعد آپ جو ہے نا خالی بس گھنٹے پورے کر رہے ہیں. سی ایس کو پیسے مل رہے ہیں ان کی کمپنی کو، ڈزنٹ میٹر کہ لوگ بندہ پرسنلی کیا افیکٹڈ ہو رہا ہے. ان کے مائنڈ سے بھی الگ ہے، کیونکہ اگر آپ جو ہے نا انٹرپرینورشپ کی طرف جاتے ہیں تو یس یو نیڈ ٹو پٹ ڈبل دا ایفرٹ ایز این امپلائی، کیونکہ آپ کی کمپنی ہے، آپ بنا رہے ہیں کچھ.
सो आई कैन इमेजिन कि जो है ना अगर आप खुद अपना कुछ हो ना उस चीज़ को, जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट के साथ हम भी काम के साथ इस पर मेहनत कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, तकरीबन डेली हमारी बात होती है इसके बारे अगला हमने कौन सी किस्त करनी है सारा कुछ। और लेकिन ये एक पैशन होता है, एक शौक होता है। और ये जो है ना एक सीईओ, एक जो एंटरप्रेन्योर है उसमें ये बातें होती हैं, वो उसने जो है ना पैशन के तौर पे करता है। एक एम्प्लॉई टू बी ऑनेस्ट, हाँ अगर पैशन हो वेरी गुड, बट इवन देन मेरा भी साइबर सिक्योरिटी का पैशन है, आई लव वर्किंग फॉर सिस्को, लेकिन मेरे लिए जो फैमिली टाइम है, मेरा जो फ्री टाइम है वो मैं मी टाइम है वो मैं प्रेफर करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। तो मैं काम को जो है ना उधर नहीं आने देता। जिस माशरे से मैं आता हूँ ना, पाकिस्तान इंडिया का आप कह सकते हैं, कुछ साल पहले तक ना वहाँ पे ये हॉलीडेज़ पे जाना ये नहीं था। वही लोग अफोर्ड कर सकते थे, जो मतलब अफोर्ड तो कोई भी कर सकता है मुझे लगता है। आपको ना वो हॉलीडे में उस चीज़ को हॉलीडे नहीं बोलूँगा कि आपने अल्ट्रा लग्जरीज होटल ले रहे हैं 5 स्टार, वो नहीं है। हॉलीडेज़ का मतलब है कि आप जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, ये 9 to 5 या ये पूरी हसल और बसल लाइफ को छोड़ के बीच पे जा रहे हैं या पहाड़ों पे जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आदिल। हम खुद यहाँ पे देखते हैं, काम करते हैं 9 to 5, बल्कि 9 to 5 उससे ज़्यादा ही हो जाता है। और वीकेंड यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री होता है। नॉट हर जॉब के लिए, लेकिन मोस्टली फ्री होता है। वीकेंड पे भी सर्दियों में तो चलो बंदा कोशिश करता है उधर कुछ एक्टिविटीज़ कर ले, लेकिन गर्मियों में भी करने के लिए बहुत कुछ होता है कि आप अपने बच्चों के साथ जा सकते हो। मैं आजकल ये रूटीन रखी हुई है कि हर वीकेंड में ना, वीकेंड पे एक दिन सैटरडे या संडे कहीं जाना है बच्चों के साथ, पूरी गर्मियाँ निकलना है, देखना है। ये माइंड के लिए बहुत अच्छा है, वरना ये माइंड आपका वो हो गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये जो 9 to 5 का जो सर्कल है, ये जो सर्कल इकॉनमी चल रही है, हम काम, माँ बाप काम कर रहे थे, आप काम कर रहे हो, बच्चे काम कर रहे हैं, और इसी नहीं चलेगी। आप ना ये तो दुनिया देखी आपने, ना एंजॉय किया, और किस चीज़ के लिए, ना दीन के ना दुनिया के किसी चीज़ के भी ना रहे आप, ना कोई भी। इन द एंड आप जो है ना अपना टाइम जो है ना दे रहे हैं, ठीक है ना। और आप ये सोचें टाइम जो है ना, मैं तो नहीं कहता कि पैसा ज़रूरी है यार, लेकिन सबसे कीमती चीज़ टाइम है, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना, वो कभी भी नहीं वापस आएगा। आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, ठीक है ना, और वो आप जो है ना खुद डिसाइड कर सकते हैं, माई ओपिनियन, कि आप वो काम में या कहीं और जगह में जा सकते हैं। ये आपकी बात में बिल्कुल एग्री करूँगा कि मुझे याद है कि हम जब छोटे होते थे, हम स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ना, तो टूर्स जाते थे लड़कों के, पूरे कॉलेज के, सब के इधर उधर। मुझे चांस ही नहीं मिल पाता था, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती थी, इधर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती थी। तो वो टाइम अभी भी मिस करता हूँ कि आई विश कि मैं गया होता, आई विश कि मैंने ये किया होता। वो टाइम आप मिस करते हो, शायद मैंने वो टाइम उस टाइम वो यूज़ नहीं किया। कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो गई होती, लेकिन वो आपको हमेशा वो रह जाता, मलाल आपके ज़ेहन उसमें रह जाता। मुझे ये लगा कि मैं कश्मीर को, बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान में, हम आएंगे कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे कि क्या आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, लेकिन ये कि मैंने देखा प्रॉपर तरीके से नहीं है जैसे किसी देखने का हक बनता था। आदिल, मैंने देखा है यहाँ पे मौका भी मिलता है, आपको भी मिला है, मुझे भी मिला, हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़। आप हॉलीडेज़ पे जाते हो, पूरी फैमिली के साथ जाते हो, सारा कुछ। आप जब ऑस्ट्रिया से एक दूसरी कंट्री में जाते हो तो फीलिंग्स क्या होती हैं आपके? स्टिल द सेम या फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं? नहीं, वो कम्प्लीटली चेंज होती है, क्योंकि आप जो है ना, आई थिंक ये जो है ना, एक तो यहाँ डिफरेंट भी है, दैट्स ट्रू, लेकिन ये भी कि आप जो है ना इधर बहुत फ़र्क होता है, आप इधर रहते हैं, सो आप इधर जो है ना आपका लाइफ है, आप एक साइकिल में चल रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, काम शुरू करना है, बच्चों को लाना है, शॉपिंग करनी है, ये करना है, सौदा लाना है, ये सारा कुछ ये इधर चलता है, और ये मतलब उसी में सर्कल में रहता है। सो दैट्स वाई यू कैन नॉट एन्जॉय हियर। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हैं ना, तो आपके इस सर्कल से जो है, इस साइकिल से आप निकल जाते हैं, इस सर्कल से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ के लिए होता है कि वो उसको खाने बनाने से जान छूटी, उसके सफाइयों से जान छूटी, उसके ये सारा जो नॉर्मल बंदा डेली जो काम होते हैं, वही है कि जो रूटीन है, बिल्कुल होटल में होते हैं, सब कुछ पक्का होता है, जान दे चाहे हम खाना खाने जाते हैं, उनके लिए उसके लिए यही एक चेंज है, एक बहुत बड़ी रिलैक्सेशन है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल अच्छी बात की। ये ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना एक बहुत लग्जरियस
ट्रिप पर जाएं आप, जो है ना फर्स्ट क्लास टिकट लें और फिर 5 स्टार होटल में रहें, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट, और ये लाजमी भी नहीं है। मेरे लिए अक्सर ये भी है कि मैं गाड़ी में बैठते हैं हम, और घंटे 2 घंटे की ड्राइव होती है, कहीं चले जाते हैं, उधर फ्रेश हो जाता है, एग्जैक्टली। एक दिन रह कर आ जाओ। और ये नहीं तो सुबह जाओ शाम को वापस शाम को वापस आप कहीं पर भी तो जाओ ना। अब मुझे याद है कि हम जब जाते थे उधर, जब छोटे होते थे तो जाते तो लोग बोलते थे लोफर हैं, तनंगे हैं, पता नहीं हमारी ज़बान में बोलते हैं लोफर हैं, या आवारा घर दें, तो फिरते रहते हैं। इनकी ये कंसेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल। तो आदिल आई थिंक ये भी आपकी बहुत अच्छी बात है, ये मैंने भी देखा जब मैं जो है ना कुछ साल पाकिस्तान रहा, तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं था छुट्टी वाला। इवन दो मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं, उनमें भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक तो बंदा जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये भी एक सच्ची बात है, और ये हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे पास वो फ्रीडम है। फ्रीडम पाकिस्तान में यार जो मजदूरी करते हैं उसके पास ये फ्रीडम नहीं है। उसने डेली वेजेस पर वो जीता है, वो काम करेगा उसके पैसे आएंगे, काम नहीं करेगा पैसे नहीं आएंगे, बीमार हो गए कोई पैसे नहीं आएंगे। और सो देखो अगर बात फिर वो वहीं पे आ जाती है कि आप अपनी लाइफ को देख कैसे रहे हो, आपने अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करना है। देखो आपने किसी दूसरी कंट्री में फ्लाई नहीं करना, लेकिन आप अपने एरिया को किया, आपने अपने एरिया को पूरे एरिया को एक्सप्लोर किया। इवन के वियना के अंदर रह के भी ना, आप पैदल भी ना हर डिस्ट्रिक्ट में वॉक करके जाओ, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा। ऐसे ही सियालकोट फॉर एग्जांपल, आप पूरे इधर उधर आस पास के इलाके जाओ ना, देखो आपने खूबसूरती ढूंढनी है तो घर के अंदर से ढूंढेंगे खूबसूरती सबसे पहले। सही बात है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल जैसे हम लास्ट में हमारी बात होती है, आपने भी प्लान बनाया कि आपने नॉर्दर्न एरिया का जहाँ टूर करना है फ्यूचर में इस ईयर। बिल्कुल। तो पाकिस्तान टूरिज्म पे आ जाते हैं, इससे पहले कि हम इंटरनेशनल जाएँ दूसरी कंट्री में 12 सबसे पहले पाकिस्तान। आदिल आपको लगता है कि पाकिस्तान एक कंट्री है जहाँ पे बंदा विजिट कर सकता है या फिर टूर सकता है, हॉलीडेज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। मतलब नॉर्दर्न एरियाज, पहाड़ी इलाका, फिर आप जो है ना इन द मिडल पंजाब है, वो उसमें आपके पास इतनी वैरायटी है, हिस्ट्री है। लाहौर में जो किले हैं, बादशाही मॉस्क, और जो फूड स्ट्रीट है, आई थिंक ये भी एक ट्रैवलिंग में आ जाता है ना सारा कुछ। आप पूरे कल्चर को जो है ना देखते हैं। गवादर आ गया, गवादर आ गया, कराची में आपके पास बीच है, सारा कुछ है, गवादर पूरा सारा गवादर वही है। आपको डिफरेंट जो है ना चीज़ें मिलेगी, हर चीज़ है, मतलब एक कंट्री में हर चीज़ है। आपको कल्चर मिलेगा, आपको नॉर्दर्न एरियाज में जो है ना ठंडा मौसम, ग्रीनरी, पहाड़, सारा कुछ मिलेगा, आपको बीच भी मिल जाएगी। सो यू हैव एवरीथिंग। फूड डाइवर्स है, और आपको पंजाब में जो है ना डिफरेंट खाने मिलेंगे, आपको कराची सिंध में डिफरेंट खाने मिलेंगे, आपको नॉर्दर्न एरियाज में खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट खाने मिलेंगे। सो यू कैन एंजॉय डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट फूड, और आई थिंक दैट्स ट्रैवलिंग। अभी तक आप पाकिस्तान में कौन से एरिया में आपने घूमा फिर? मैं यार पाकिस्तान इतना नहीं घूमा सैडली, दैट्स व्हाई इस दफ़ा मैं जो है ना सही टूर लगानी है लाहौर तो ऑफ कोर्स, मतलब एज समन हु मैं सियालकोट में पैदा हुआ, तो लाहौर तो हमने देखा ही देखा है, इस्लामाबाद, पिंडी, कराची भी मेरे बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स, मेरे अब्बू कराची के थे, उधर भी हमने चक्कर लगाए, सैडली सिर्फ एक बार, उसके बाद फिर जाना नहीं हुआ, फिर हालात भी ऐसे थे उधर, और फ्रॉम पंजाब कराची फिर ट्रैवल भी अच्छा खासा है, तो वो फिर इतना टाइम नहीं होता था। लेकिन अभी जाना है। अब जो है ना मेरा प्लान है कि मैं जो है ना पंजाब होल और नॉर्दर्न एरियाज का मेरा प्लान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी मैंने रिसेंटली देखा कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, मीन के छाए हुए हैं, और इतना खूबसूरत है उधर, कैमरे की आंख से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और है यार, और है मुझे याद है कि हम किसी भी उसमें चले जाते थे, फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती थी उस टाइम ना, अनफॉर्चुनेटली। वो जो यंग लाइफ होती है ना, जो स्कूल अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल बैठ पे जाकर आप मरी जा रहे हो, या इधर उधर मरी गए हो ना, मरी जा रहे हो, या आप ना मानसेरे जा रहे हो कबाब खाने के लिए, ये वो एक बहुत ही एडवांस, वो जो चीज़ें, जो रॉनेस था ना, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, वो जा रहे हो, उसका एक अपना ही फ्लेवर था, अपना ही मजा है, अपना ही फ्लेवर था। आपने वो जिसे आपने बोला टाइम गुजर गया, लेकिन वो विल बी मिस्ड। बट मैं कहता हूँ वो, क्योंकि मेरी भी जो है ना, मैं इस एज में जो है जिसकी आप बात करें, मेरा कोई शौक नहीं था ट्रैवलिंग का। मैं जो है ना बिल्कुल घर में लैपटॉप फिल्में देखना रियली। सो मेरा कंप्लीट उल्टा सीन है, मैं वो उस वक्त मेरे पास ये टाइम था, बिल्कुल सारा कुछ था, अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज भी थे, लेकिन हमारे लिए वो जो वेकेशन होती थी वो पाकिस्तान हम जाते थे
ٹو بی آنیسٹ وہ ہماری ہوتی تھی. اور ہاں نہیں میں فادر کے ساتھ ہم جاتے تھے یو کے گئے تھے سارا روڈ ٹرپس کافی کی تھی لیکن یہ کہ مجھے وہ شوق یا وہ پیشن نہیں تھا. نہیں تھا. اب ابو نے کہا چلو جی چلتے ہیں ساری فیملی مزہ آئے گا. تو پاکستان میں بھی جو دیکھا ہے وہ بھی ایسے ہی دیکھا. تو اب یہ جو ریسنٹلی جو ہے نا وہ جو شوق پیدا ہوا ہے اس کو میں فلی یوٹیلائز کر رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ. تو میں یہ نہیں سوچ رہا کہ اب وقت نہیں ہے میرے پاس ایون تو میرے پاس بچے ہیں فیملی ہے سارا کچھ لیکن میں پھر بھی وقت نکال لیتا ہوں. جیسے اگلے ہفتے میں اسپین جا رہا ہوں دوست کے ساتھ تو بیلنس کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے آپ فیملی کے ساتھ بھی ظاہر ٹائم اسپینڈ کرنی ہے آپ کے لیکن دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہو. اس کا یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا بانڈ ہو گئے ہو. آئی تھنک یہ بھی ایک جو ہے نا چیز مینیج کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ کہ میں سارا کچھ کر سکتا ہوں اور فیملی کے ساتھ بھی ہم دبئی وغیرہ سارا کیے ہیں اور اکیلے بھی میں نے ملیشیا کی ٹرپ کی ہے. نہیں ابھی آپ کو یہ تو ایک میسیج یہ دینا چاہیں کہ دیکھیں آپ چھوٹی چیز کریں یا بڑا ٹرپ کریں آپ جائیں گھروں سے نکلیں فیملی کو لے کے جائیں جا کے 1 دن 2 دن 10 دن رہ کے آئیں. یہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے فیملی کتنی کلوز ہوتی ہے. آپ اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں ان کو ہالیڈیز پہ لے کے جائیں گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے بندہ. تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں لے کے جائیں. سب کو نا یہ سجیشن ہے کہ جہاں پر بھی ایون کہ اپنے کلوزز ایریاز میں جائیں ٹینٹ لگا کے آپ کیمپنگ کرنے کے بھی اپنا مزہ ہے. کیمپنگ مجھے تو کریں گے انشاءاللہ ضرور کریں گے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یار دور جانے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. میں نے اتنے دفعہ ڈے ٹرپس کی ہیں فیملی کے ساتھ ہول فیملی برادر سسٹر امی سب. تو ہم نکل جاتے ہیں بچوں کے ساتھ سارے بچے اتنا انجوائے کرتے ہیں بچے بھی فریش ہوتے ہیں وہ بھی یار ایک روٹین میں بچوں کو بڑا مزہ آتا ہے. میرے بھی انہوں نے بھی یار یا تو کنڈر گارڈن اسکول سارا یہی ان کا چلتا رہتا ہے. یا تو ان کو ٹی وی کے آگے بٹھا دو یا تو ان کو گیجٹس دے کے ان کے ہاتھ میں دے کے اسپوائل کر لو یا تو ان کو لے کے باہر یا ان کو باہر لے کر جاؤ. ایک تو یہ پھر وہ فریش ہوتے ہیں تو کھیلتے ہیں تھکتے ہیں سارا مطلب ایک پورا ان کو پتہ چلتا ہے یار یہ بھی ہے ایک جو ہے نا لائف. اور اوپر سے پھر آپ کے فیملی کے ساتھ آپ بہت ویلیوبل ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ جب کام پر ہوتے ہیں نا تو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے آپ تھکے ہوتے ہیں گھر آتے ہیں تو پھر وہی روٹین چلتی ہے. ورنہ کیا آپ اسپین سے واپس آ جاؤ میں آپ کو ادھر کی یہاں سے ویانا سے 45 منٹ کے ڈسٹینس میں نا راکس ہے میری فیوریٹ پلیس ہے. میں ہمیشہ گرمیوں میں وہیں پہ ہی ہوتا ہوں. ٹھنڈی جگہ ہے سگنل بھی نہیں آتے موبائل سے بھی جان ٹھنڈی مست زبردست ہے. چلیں گے انشاءاللہ کیمپنگ کے لیے بھی کیمپنگ کریں گے. اچھا عادل ابھی نا کنٹریز پہ آ جاتے ہیں. آپ اس کو کس طرح ریٹ کریں. آپ امریکہ ہو گئے ہو کافی دفعہ آپ نے وقت سے آپ کو جانا ہوتا ہے کام کے سلسلے میں. امریکہ کو آپ کیسے دیکھتے ہو مین کہ ایز اے جرنل تو سب کو پتہ ہے لیکن ہالیڈیز کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہو اس کو. امیزنگ اتنا بڑا ملک ہے. بڑا ہے بہت زیادہ بڑا. میں تو بھی 4-5 چکر تو میرے لگ گئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں میں نے مے بی 10% دیکھا ہوگا. کیا ہے ڈائیورس ہے بہت ڈائیورس ہے. مطلب یو ہیو ایوری تھنگ. یو ہیو گرینری یو ہیو نیچرل بیوٹی ان دا سینس آف آپ کے پاس اتنے نیشنل پارکس ہیں. ہر ایک نیشنل پارک کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. ویری ڈفرینٹ. ادھر کا آپ کو جو ہے نا ادھر آپ کو ڈیزرٹ بھی ملے گا. ادھر آپ کو جو ہے نا ایک لش بش گرین ماؤنٹینس اینڈ ایوری تھنگ ملے گا. واٹر فالس. الاسکا آپ چلے جائیں تو ٹھنڈا علاقے آپ کو ملیں گے. ادھر آپ کو ایک کمپلیٹ ڈفرینٹ سین نظر آئے گی. پھر آپ جو ہے نا ایون میں کہوں گا جو میں نے بڑے شہر دیکھے نا جو بگ سٹیز ہیں ادھر آپ کو اتنا فرق نہیں نظر آئے گا ٹو بی آنیسٹ. ہاں ہر ایک سٹی کا اپنا ایک وہ اسپیشلٹی ہے بٹ اوور آل آرکیٹیکچر سارا کچھ تقریباً سیم ہے. ایسا نہیں ہے نا جیسے کہ پورا یورپ جاؤ تو پورے یورپ میں پھرو تو ایسا سیم سی فیلنگ وائبس آتی ہیں. لیکن آپ اسپین اور پرتگال وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہٹ کے ہیں کیونکہ لوگ تھوڑا ورم ایون کا مالٹا بھی تھوڑا ہٹ کے آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے یو کے وہ ڈفرینٹ ہے امریکہ یو ایس. وہ تھوڑا ادھر آپ کو جو ہے نا نیچرل مطلب آپ کو جو ہے نا کلائمیٹ اور یہ سارا کچھ آپ کا جو سارا انوائرمنٹ ہے وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا ملے گا. اور لوگوں میں بھی ہاں کلچر ڈفرینسز نظر آتی ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ کیلیفورنیا کا یہ ادھر کا ہے یہ نیو یارک کا ہے یہ چکاگو کا ہے یہ ادھر کا ہے. ایسے آپ کو نظر آتے ہیں. کچھ جیسے فلوریڈا کمپلیٹ ڈفرینٹ دنیا ہے کمپیئر ٹو دا ادر اسٹیٹس. آپ ٹیکسس چلے جائیں جو میرا انشاءاللہ نیکسٹ پلان ہے.
हाँ चिकागो हम पिछले साल गए थे, अमेजिंग, मुझे सो न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा पसंद आई है। तो फिर हम बिल्कुल दूसरी साइड पे भी गए हैं, सिएटल हो गया, काफ़ी कनाडा के बॉर्डर के पास। फिर उससे हम रोड ट्रिप की लस वेगस तक, तो उधर हमें जो है ना सिएटल में ठंडा मौसम मिला, उधर हमने वेल वॉचिंग की, उधर सारा कुछ था। फिर आप नीचे आए, उधर आपके पास रेडवुड नेशनल पार्क है, ग्रीन ही ग्रीन। फिर आप सैन फ्रांसिस्को जाते हैं, उधर का ही अपना एक अलग वाइब है। फिर उधर सैन फ्रांसिस्को से वेगस आपको डेजर्ट मिलेगा, जहाँ के 18 डिग्री से एकदम 45 डिग्रीज हो गए। या तो वो डाइवर्स डाइवर्स है बहुत ज़्यादा, और इट्स फन। ना खुद या इस पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है। इस परफेक्ट पॉलिटिक्स को आप गोली मारो उसको साइड पर, लेकिन एक मतलब बनता है, वन टाइम तो बनता है लाइफ में, मौका लाजमी बनता है क्योंकि मैंने कभी मेरा कभी फीलिंग नहीं, क्योंकि उल्टी सीधी पॉलिटिक्स की चीज़ें सुन के ना बंदे का दिल ही ना उधर मुझे कभी भी कोई मसला नहीं हुआ, इमिग्रेशन में भी कोई मसला नहीं हुआ। हाँ जब मैं पहली दफ़ा गया था ज़ाहिर है रोका था सवाल किया सारा कुछ, लेकिन उसके बाद मैंने देखा ये तो 4 चक्कर लगाए, इसको क्या रोकना है, तो वो फिर कोई मसला नहीं होता। और उधर भी लोग जो थे सारा, आई फेल्ट लाइक मोर वेलकम इन USA देन इन ऑस्ट्रिया। अच्छा आप पूरा यूरोप भी ऑलमोस्ट देख के ही है, सारा यूरोप, तो यहाँ पे सब फेवरेट कौन सी कंट्री है? बहुत डिफ़िकल्ट है यार, इधर मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट सिटी है ना, और कंट्री में भी सिटी कह सकते सिटी मैं कहता हूँ मुझे लिस्बन लगी। लिस्बन मैंने बड़ा सुना है, बहुत कमाल लिस्ट में है लिस्बन, बहुत कमाल है, ज़रूर जाएगा। वेदर इज़ अमेजिंग, पीपल आर अमेजिंग, फूड इज़ अमेजिंग, तो सिटी भी ज़बरदस्त कमाल है। और अब हम साउथ ऑफ स्पेन जा रहे हैं, पूरा रोड ट्रिप कर रहे हैं, सो आई एम लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि उधर मुस्लिम आर्किटेक्चर भी है, इस्लामिक आर्किटेक्चर भी है, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उधर रहा है, सो दैट विल बी अमेजिंग। और अब दूसरी साइड पे चले जाएं कभी, जैसे मलेशिया वाली साइड पे, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस आ जाता है? वहाँ डिफरेंस आ जाता है एक तो वेदर का, ट्रॉपिकल वेदर, लेकिन उधर ये है कि उधर आपको यही मिलेगा जहाँ मर्जी आप हों, ट्रॉपिकल वेदर ये है। सो आपको वो डिफरेंट जो है ना, मैंने जो देखा है, इतना ज़्यादा भी नहीं मैं फिरा, लेकिन मैं थोड़ा बहुत 2-3 शहर देखे हैं मलेशिया में। इट्स हाँ आर्किटेक्चर डिफरेंट है, डिफरेंस है, क्योंकि उधर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस हैं। और जो मुझे बहुत पसंद आया, जो इस्लामिक टच है वो बहुत हैवी है या, और वो चाइनीज़ और उस आर्किटेक्चर के साथ मिक्स हुआ, जो उधर के मॉस्क थे, स्पेशली मैंने मॉस्क बड़े देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत प्यारे हैं। और उधर के लोग, फूड अमेजिंग, बिकॉज यू हैव इंडियंस, अ लॉट ऑफ इंडियंस देयर, यू हैव चाइनीज़, यू हैव मलाय जो उधर के हैं, तो उनका फूड जो है ना अमेजिंग। और मैं 2017 या 18 में की बात है, मैं 2 वीक के लिए थाईलैंड में था वाइफ के साथ, तो बच्चों को बगैर ही गए थे। बैंकॉक तो ऐसे ही है जैसे कि कराची की तरह ही ना, ज़्यादा वो है, लेकिन ना जो उसके जो आइलैंड्स हैं जो वो कमाल के, पुकेट हो गया, कोसम हुए, और दूसरे तीसरे में 2 वीक ना, मुझे लगता है कि मुझे ना वन ऑफ दी बेस्ट जो हॉलीडेज कह सकते हैं ना, बड़ा आपने वही मलेशिया की सेम ही आज तकरीबन, हाँ, क्योंकि मलेशिया का ये फ़ायदा कि इस्लामिक है। वहाँ पे ये था कि बहुत सारे इस्लामिक भी हैं, जो इंजल हैं ना, जो काफ़ी आइलैंड्स हैं जो मुसलमान, फूड आपको वो मतलब सब फूड यार वो है सी फूड है, तो हलाल का कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपने सी फूड ही खाना होता है। लेकिन आप बोलो कि ना जो खूबसूरती है, तो लोग थाईलैंड किसी और वजह से भी जाते हैं मसाज सूज करवाने के लिए, वो इंडियन पाकिस्तान थोड़ा और व्यू से देखते हैं, लेकिन आप उन्हें घूमने फिरने के लिए जाओ ना आदिल, मतलब मस्ट वॉच। मैंने अच्छा सुना, फैमिली के साथ नहीं, मतलब बच्चों के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता कि इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा अपने देखने वालों को, आपने मैंने देखा था वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी लोग ना अपने माँ बाप के साथ आ रहे थे, देखो अपने वाइफ के साथ जा सकते डेफिनेटली, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ फिर आप, क्योंकि बाज़ वक़्त आपको ऐसी चीज़ें देखने को नज़र आ ही जाती हैं, फिर थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होती है, आप बच्चों के साथ हो या माँ बाप के साथ होना, क्योंकि हम उस कल्चर में बड़े नहीं हुए, कल्चर में ऑफकोर्स बड़े हुए, लेकिन फिर भी एक वो मर्यादा होती है एक किस्म का जो वो, तो वो आपको थोड़ा रखना। लेकिन जो खूबसूरती है ना, जो आप समुंदर के बीच में, आप इंजल्स हैं, जो उसका
پہاڑ ہیں جو لاوا کے وہ بنے ہوئے کمال کا ان ریئل لگتا ہے مجھے نا. مجھے مطلب جانا نا آپ کو, میں جب یہاں سے گیا تھا یہاں پہ -10 ڈگری تھا, وہاں پہ پہنچے تو 35 تھا. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا اچھا لگے گا نہیں ادھر واقعی یہ مزے ہیں. تو اس کے بعد عادل ہم ملیشیا سے چلتے ہیں تو UAE نا, آپ نے بھی چکر لگایا, میں نے بھی کیا, ایون کہ الحمد للہ عمرہ بھی کر کے ہیں آپ, 2 دفعہ کر گئے. تو وہاں کا کیا آپ کو آپ کیسا لگا, آپ کو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ یار دبئی مجھے اتنا نہیں وہ اٹریکٹ کیا ان دا سینس آف, ہاں فیملی کے ساتھ زبردست ہے, یو ہیو سو مینی آپشنس, بچوں کے ساتھ ضرور جائیں, فیملی کے ساتھ ادھر مسٹ, کیونکہ آپ کے پاس اتنے زیادہ آپشنس ہیں اور انجوائمنٹ کے لیے وہ جگہ بنی ہے. باقی مجھے جو پسند ہے نا, جو میں اگر جاؤں کہیں تو مجھے آرکیٹیکچر پسند ہے, مجھے جو ہے نا ہسٹری پسند ہے, ادھر کا کلچر جو ہے, تو وہ آپ کو دبئی میں جو ہے نہیں نظر آتا. ہاں تھوڑا باہر جائیں گے ٹھیک ہے, مجھے ٹرمپ کی بات یاد ہے کہ 1500 سال پرانا وہ 1970s اور 60 میں کچھ بھی نہیں تھا نا, کچھ بھی نہیں تھا. وہ یہ چیز مجھے بہت وہاں کی لگی کہ یار انہوں نے کتنا پیسہ خرچ کیا, اندھا پیسہ خرچ کیا. آپ نے دیکھا ہوگا مطلب الٹرا لگژری انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہمارے جیسے بندوں کے لیے نہیں, ہمیں نا نیچر سے زیادہ قریب بالکل ہے. یہ کہ ادھر اپنی انجوائمنٹ ہے, لیکن ادھر جو میں نے یہ جو دیکھا ہے نا, جو مجھے بھی اٹریکٹ نہیں کرتا, ادھر آپ کو جو ہے لوکل پیپل نہیں نظر آتے. یہ بات یہ مزہ آتا ہے نا, اگر آپ ملیشیا میں گیا ہوں ادھر کے لوکل پیپل ہیں, لوکل کھانا کھایا میں نے, مزہ آیا ہے, ان کے ساتھ بولا ہے, ان سے گپ شپ ماری ہے, یہ ہونا چاہیے. ورنہ مجھے تو ادھر وہی انگریز ہی نظر آتے ہیں ٹو بی آنیسٹ. اچھا آپ کو سعودیہ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ یار وہ تو مکہ مدینہ تو بندہ مطلب وہی بات ہے. میں آج تک جو نا مدینہ نہیں بولا, مجھے مدینہ بہت پسند ہے, بہت زیادہ. آئی مین مکہ مدینہ اسپیشل ہے نو ڈاؤٹ, لیکن جو مدینہ نے جو اٹس امیزنگ دا پیپل, بہت یار مجھے خود جو ماحول تھا یار, جو ماحول تھا, ماحول میں برکت ہے. سو ریلیکسڈ اسموتھ, کوئی کسی کوئی شور شرابہ نہیں, کوئی چیخا نہیں. رات کو ہم جا رہے ہیں, رات کے 10-11 بجے بچے باہر کھیل رہے ہیں, عورتیں ادھر, کوئی کسی کو کچھ نہیں. واقعی اس جگہ میں نا کوئی برکت ہے, نور ہے اس جگہ میں. مین کہ آپ کو نا پرسکون ہو کے واپس آتے ہو, جب واپس آتے ہو نا آپ کو لگتا ہے کندھوں سے نا بوجھ اتر گیا. بہت. تو وہی میں سوچا کہ زیادہ ٹائم مدینہ میں اسپینڈ کرنا. مجھے لگتا ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم نا تھوڑا زیادہ ٹائم لے کے جاؤں گا, اور آس پاس کے جو انہوں نے ٹورسٹ پلیسز بھی اوپن کیے ہیں نا وہ بھی دیکھ کے. سعودیہ بھی از ورتھ ٹو وزٹ. مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو بہت کچھ ایکسپلور کرنے کے لیے. بالکل ہے. ریاض ہے, ریاض جو کیپٹل سٹی ہے وہ بھی بہت انہوں نے زبردست بنایا ہے. اٹس امیزنگ. اب اس کے بعد میری اور آپ کی فیوریٹ کنٹری پہ آ جاتے ہیں, خاص کر میری تو آف کورس آئی لو ٹو گو اگین اینڈ اگین, ترکی. ترکی کس لیے کہ فوڈ. ترکی میں کیا یونیک ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ یورپین اور ایشین کا مشنگ ہے, مسلمز ہے, کیا چیز آپ کو اپیل کرتی ہے؟ ہاں ترکی میں تو زیادہ کیا دیکھنا, استنبول گیا ہوں. ہاں استنبول گئے تھے ہم. ادھر کے استنبول از این امیزنگ سٹی یار, ٹو بی آنیسٹ. مطلب لزبن کے بعد استنبول. میں آس پاس سب جگہ لیکن استنبول نہیں کیا. ایون اٹس ٹف ٹو سے کہ استنبول میرا فیوریٹ ہے یا لزبن. آئی ووڈ ایون سے استنبول یار, چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ اٹس سو امیزنگ, اٹس سچ اے بگ سٹی, اور آپ کو سارا کچھ ادھر ملے گا. مطلب مزہ آ جاتا ہے یار. اور آپ کو ٹرکی بھی بہت ڈائیورس ہے, کیونکہ آپ کیپادوکیا جائیں, ادھر آپ کو پہاڑی علاقہ, ادھر ایئر بلونس پہ آپ جائیں بیٹھیں, اور ہاٹ ایئر بلون جو ہے ادھر آپ انجوائے کریں ویوز. امیزنگ. ٹرکی ہیز اے لاٹ ٹو آفر. میں ہر ٹائم پہ ازمیر اور انطالیہ ان سائڈوں پہ جو ٹورسٹ بالکل یہ ٹورسٹ پلیسز ہیں, یا تو فیملیز ہالیڈیز ہوتی ہیں ہمیشہ بچوں کے ساتھ, تو آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ اب آپ نے بچوں کے ساتھ جانا ہے تو ایک فیملی, تو آپ کو نا ایک جو آپ ہسل اینڈ بسل لائف سے دور ہو کے کھانا پکانا ان ساری چیزوں سے ہٹنا, پھر ترکی از دا بیسٹ پلیس. کیونکہ کھانا سب سے بڑا ہمارے لیے کھانا سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, کہ حلال ہوتا ہے. بالکل. اور دوسرے نمبر پہ چوائسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں نا یہاں پہ. آپ ادھر ادھر بچوں, میرے بچے تو چھوٹے ہیں, چلو آپ کے بچے پھر بڑے ہیں, اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ منگوا لیں تو کھا بھی لیتے ہیں. میری یہ کہ چھوٹے بچے ہیں, اب ان کو
وہ کچھ منگوا بھی لو وہ کھائیں بھی نہ تو پھر اگین کوئی ڈرامہ ہی نہ وہ ختم نہیں ہوتی وہ ٹینشن ہی پڑی رہتی ہے کہ کھانے کیا ہے کہ پھر وہ بہت ہیڈک ہو جاتی ہے نا. تو اس وجہ سے آپ کو نا ترکی آل انکلوسیو جو آفر کرتا ہے نا اس بندہ دی بیسٹ رہتا ہے بچوں کے لیے اسپیشلی نا. نہیں بالکل وہ ایک ہوتا ہے نا اور بندہ انجوائے کرتا ہے ایزلی اور ایک کہتے ہیں ٹینشن فری. تو عادل جیسے کہ میں بھی یہی بولتا ہوں کہ نا میں نے نا مرنے سے پہلے نا دنیا کا یہ اللہ تعالیٰ اتنی زندگی کرے اور اتنی توفیق دے ہم کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کا ہر کونا دیکھنا ہے. ایون کہ نا ادھر الاسکا میں جا کے نا الاسکا نہیں کیا نا آرکٹک میں جا کے نا پنگوین بھی دیکھ کے آنے یہ ہم نے یہ ڈیسائڈ. تو عادل آپ کا فیوچر کا کیا پلان ہے کون سی کنٹریز جو آپ کے نا اس میں بکٹ لسٹ میں جانے کے لیے؟ بکٹ لسٹ میں نے جو ہے نا ایک تو بہت انٹرسٹنگ میرے لیے ہے جاپان اور چائنا. آج کل وہ گیا ہوا ہے جاپان وائلڈ لینس ویری انٹرسٹنگ امیزنگ. تو یہ دونوں کنٹریز میری بکٹ لسٹ میں کیونکہ چائنا میں نے دیکھا ہے ایک جو پیکنگ ہو گیا یا بیجنگ شنگھائی ادھر پھر یونان ایریا ہے وہ چائنیز مسلم میجورٹی مطلب ادھر رہتے ہیں. اٹس امیزنگ. ٹیکنالوجی کے حساب سے بھی نا امیزنگ ہوگا خاص کر ہم تو ٹیکنالوجی لور ہیں تو مزہ آ جائے. ٹرینس پہ ٹریول کرو ٹیکسی اور ڈرائیور لیس گاڑیوں میں اس میں ٹریول کرو آپ جب خاص کر شنگھائی اور ان بڑی شہروں میں جائیں گے آپ کو جو ہے نا حیران ہو جائیں گے. تو میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی ہیں بڑا تو یہ میرا بڑا شوق ہے اور جاپان کا بڑا شوق ہے. باقی یار وہی عمان لکس ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ وہ سلالہ اس کی جو بالکل سلالہ مسقط بھی ایک اپنا ایک ٹچ ہے اور وہ دبئی کی طرح انہوں نے بس بلڈنگ نہیں کھڑی کی. کلچر کے پاس قریب ہے. قطر جو میرا پلان ہے کہ پاکستان واپسی فلائٹ میں انشاءاللہ اسٹے ہے ادھر تو تھوڑا دوحہ بھی دیکھ لوں گا. سو a lot of countries اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ. نہیں زبردست. نہیں ایکچولی میں نے نا مجھے زیادہ بیچ والی کنٹریز میں زیادہ اپیل کرتی ہیں. مجھے بیچ پسند ہے یار لیکن میں جو نا زیادہ زیادہ اگر میں 1-2 گھنٹے رہ لوں نا تو آئی ہیو انف. مجھے کچھ اور چاہیے مجھے جو نا ایکشن چاہیے بس لیٹ کے فار اے وائل. یس اٹس گڈ. میں ریلیکس بھی کرتا ہوں اکثر لیکن the whole time only beach would be boring for me. نہیں اب یہ مجھے بتاؤ کہ نا آپ کس طرح کنٹریز کو نا ریٹنگ کیسے دو گے؟ جیسے امریکہ کو ہم آؤٹ آف 10 کتنے دو گے آپ؟ آؤٹ آف 10 میں امریکہ کو کتنے دوں گا تو میں نے اتنا ابھی دیکھا نہیں لیکن جو میں نے دیکھا ہے امریکہ کو میں کیا دوں گا 9 آؤٹ آف 10 دے دیتے ہیں. اتنا زیادہ؟ What about پاکستان؟ پاکستان 10 آؤٹ آف 10 یار. جو کھانے پینے یو اے ای میں ابو دھابی اور دبئی دیکھا ہے. شارجہ بھی تھوڑا سا دیکھا ہے. 5 آؤٹ آف 10 یا ٹرکی میں صرف استنبول ہی گیا ہوں اور دوسری جگہ میں نے نہیں دیکھی لیکن جو استنبول تھا اٹس شورنگ 9 آؤٹ آف 10 ایون 10 آؤٹ آف 10 یار مجھے بہت اچھا لگا. اور یورپ کو آپ کس طرح ریٹ کرو گے؟ یورپ بھی کافی یورپ میں یار یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ایز اے اسپیشلی ایز اے یورپین نیشنل کنٹری کا جو بھی آپ نیشنل ہو یا آپ کے پاس ریزیڈنٹس ہو موجیں ہیں یار پھرنے کی. اب گاڑی میں بیٹھو جہاں مرضی جاؤ. اٹلی آئی لو اٹلی. ایون وینس ہم تب کیے تھے جب رش نہیں تھا تو مزہ آیا لیکن سمر میں کبھی بھی نہ ادھر جاؤں. لیکن جو مجھے اٹلی کا جو ٹوسکانا ایریا وہ بہت زیادہ پسند ہے. فلورینس ہو گیا وہ ہو گیا پیزا ہو گیا جب وہ جو ٹیرا ٹاور ہے وہ ہے بہت زبردست ہے اٹلی. آئی لو اٹلی. اور باقی اسپین فار شور. بارسلونا امیزنگ سٹی. یا پورچوگل آلسو ویری امیزنگ. تو اس کا آپ کیا ریٹ کرو گے پورے؟ مجھے اگر یورپ میں اگر کوئی آپ کو چاہیے نا ڈائیورسٹی اور آرکیٹیکچر کوئی اسپیشل تو اسپین اور پورچوگل ہی ہے ٹو بی آنیسٹ. کیونکہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں ان کا اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہے یہ لیکن نیچرل ادھر ہے آسٹریا کی طرح ہی. یا آرکیٹیکچر کوئی خاص نہیں ہے وہ یہ بلڈنگیں ہیں یار. جرمنی دا سیم. آسٹریا دا سیم. آسٹریا میں یہ نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہے.
ایون کہ میں مالٹا گیا تھا، وہ مجھے بڑا شوق ہوا تھا ان کی ہسٹری دیکھ کے، جو بلڈنگس جو چیزیں بنی ہوئی تھیں کمال کی، مڈل ایسٹ کی وائب آ رہی تھی عمان کی. بالکل ہے ادھر ہے، بالکل ہے. اور یہ سیم جو نا آپ کو ساؤتھ اسپین میں ملے گی، آپ کو پورچوگل میں بھی ملے گی، ایگزیکٹلی دا سیم. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر مسلمان ہو کر کے ہیں. اور یہاں سوئٹزرلینڈ یہ ہے کہ ادھر آئی مین اٹ ڈپینڈس نیچرل یہاں، لیکن میں وہ نہیں ہے، آسٹریا سے بیٹر آئی گیس. I'm also in support of Austria, to be honest. Switzerland is amazing، بہت اچھا ہے سارا کچھ، لیکن مجھے یہ اچھا میں بتاؤں کہ انڈیا وزٹ کرنا چاہو گے؟ یا ڈیفینیٹلی یا دیکھنا چاہوں گا. لوگ بولتے ہیں کہ گوا، میں انڈیا کیوں جاؤں، میں آئی لو ٹو گو. I would love to go to India. اتنا یار زبردست ہے یار. مجھے خاص کر جس ایریا کا جو انڈیا کا جو ایریا میں دیکھنا چاہوں گا، مجھے ساؤتھ انڈیا دیکھنا پسند. بالکل مجھے بھی، مجھے ان کے کھانے اور ان کا جو کلچر ہے، امیزنگ امیزنگ. They're amazing people. امیزنگ. میں نے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے with Saudi Indians. بہت اچھے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یار گوا ہو گیا، آگرہ ہو گیا، تاج محل میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں. ممبئی یہ مجھے نہیں انٹرسٹنگ لگتا کیونکہ وہ بگ سٹیز کراچی ہیں. چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، وہ وائب ملتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو مرضی ملک جاؤ، اور اگر ادھر آپ بڑے شہروں میں جاؤ گے نا تو آپ کو سیم فیلنگ آئے گی. یورپ کے ایک اور مجھے یاد ہے کہتا ہے یو کے کا. آپ ریسنٹ ہو کے میں تو بہت دفعہ گیا ہوں، واپس بھی آیا ہوں. جب بھی جاتا ہوں میں واپس آتا ہوں، میں اب کبھی بھی نہیں آؤں گا. یار یو کے کا کوئی وہ مجھے ڈپینڈ کرتا ہے. لندن جو مجھے مزہ آیا نا لندن میں، کیونکہ پچھلی دفعہ میں گیا تھا جب میں 10-12 سال کا تھا، تو اب میں گیا ہوں ریسنٹلی. تو مجھے جو مزہ آیا نا، وہ جو پاکستانی دیسی جو ایریا تھا نا، ادھر آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے. امیزنگ. ادروائز اٹس ویری ڈرٹی سٹی. جو سٹی سینٹر نا بہت خوبصورت ہے، کمال ہے، جہاں انگریز رہتے ہیں نا، زبردست. اور جو برٹش پیپل ہیں سو فرینڈلی. آئی لو دیم. مجھے بہت اچھا لگا. باقی گندا شہر ہے یار. میں نے ادھر گاڑی بھی میں نے لی تھی، میں پھر پھرا، میں پھر برسٹل گیا تھوڑا باہر بیچ کے پاس. ڈفرنٹ اسٹوری یار. زبردست یار. مجھے وہ زیادہ پسند آیا ٹو بی آنیسٹ. روڈ ٹرپ کی چھوٹی سی زبردست. بیچ لگتا ہے اس کے سامنے، بالکل بیچ لگتا ہے. تو ادھر میں گیا، وہ مجھے زیادہ پسند آیا ٹو بی آنیسٹ. لیکن یو کے اگر آپ نے، مجھے جو زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا نا وہ ہوگا اسکاٹ لینڈ، بیکاز اٹ ہیز مور نیچر. مجھے یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. میرا کزن بھی ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں رہتا، تو جاؤں گا ڈیفینیٹلی. میں نے جا کے دیکھ کے آنا ڈیفینیٹلی. ایک وہی رہتا ہے یو کے میں، باقی تو میں دیکھ کے آیا سارا. مجھے گرین لینڈ کا بھی یار کافی وہ میں نے دیکھنا ہے. گرین لینڈ کو ولکانو جو وہ نہیں ہے، جو ایکٹیویٹیز جو ہوتی رہتی ہیں وہ گرین لینڈ یا آئس لینڈ ہے نا، جہاں پہ امریکہ وہ ابھی چاہے وہ امریکہ گرین لینڈ لینا چاہتا ہے نا. گرین لینڈ میں گرین لینڈ کا ایکچولی ہاں نہیں وہ یا بس یہ ایریا میرے لیے یا آئی مین اٹ ول بی انٹرسٹنگ. گرمیوں میں جانے کے لیے، گرمیوں کے جانے کے لیے ویسے جانے کے لیے برف ہی ہے، کیونکہ یہاں برف دیکھ کے نا بندے کا دل ہی نہیں کرتا ان کنٹریوں میں کچھ نا. باقی دنیا میں تو دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، بہت کچھ. آپ پوری دنیا پھر سکتے. اور یہ کہ آپ کو دیکھیں، لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ شاید ہر چیز ایک پلاننگ کے تحت ہوتی ہے نا. میں تو ہمیشہ یہ بولوں گا، آپ پلان کرتے ہو، ہر چیز زندگی میں 2 دفعہ ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، آپ سوچتے ہو، آپ پلان بناتے ہو. یہ جو ہم نے چیزوں کے کنٹریوں کے نام نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کل جائیں گے، اٹھیں گے، بیٹ اٹھائیں گے، چلے جائیں گے. نہیں، یہ ٹائم لگ جائے گا اس کو پلاننگ میں، بجٹنگ. ہمارا اور زیادہ فیملی کے ساتھ جانا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں نا بہت اوپر چلی جاتی ہیں. اس کے لیے آپ کو نا اچھی خاصی سیونگ چاہیے ہوتی ہے. تو لیکن جب آپ پلان کرتے ہو نئی زندگی میں ایک نا، وہ میرا اور عادل کا ہمیشہ یہ ہے کہ آپ پلان کرتے ہو اور وہ پلان پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ایسا ہی ہے نا، پلان پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی اسی بندے کو ہی دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نیچرل لا ہے کہ نا آپ جس چیز کی امید رکھو گے، جس چیز کی کوشش کرو گے، وہی ہوگا. دیکھیں آپ چھوٹے سے آپ نہیں سوچو کہ نا ہم نے پہلی فرصت میں لندن جانا ہے یا نیو یارک جانا ہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوگا نا. آپ اپنے ہی ایریا میں گھومے پھریں. ہم پورا سال یہیں پہ آسٹریا کے آس پاس ہی نا، آپ نے کبھی ایک سٹی میں وہ ویکینڈ پہ اٹھایا بچوں کو، تو 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے شام کو پھر 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے واپس آ جاتے ہیں. یہی ہوتا ہے پورا سال، یہی ہوتا ہے.
لیکن یہ کہ ہمیں کوئی بھی موقع ملے ہم چھوڑتے نہیں ہیں کہ ہم اس کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ یہی آپ کے لیے ٹائم ہوتا ہے اور یہ ویلیوبل ٹائم ہے جو آپ کے بچوں کو اور آپ کو یاد رہے گا, ہمیشہ یاد رہے گا. ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے, نو ڈاؤٹ. تو اس کو ریپ اپ کرتے ہیں, ریپ اپ کرتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہالیڈیز میں, یہ مینٹلی دیکھیں آپ کو آپ کی زندگی بھی گزر جائے گی, آپ کے پاس کہیں پہ سائڈ پہ پیسے بھی اچھے خاصے پڑے ہوں گے, گھر بھی ہوئے گا, لیکن آپ نے اپنی لائف کو انجوائے نہیں کیا, آپ نے ٹریول نہیں کیا, آپ نے کوئی دنیا میں کچھ دیکھا نہیں, تو آپ نے کچھ نہیں کیا. بغیر پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ٹائم واپس نہیں آئے گا. ابھی بھی ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ مڈل ایج میں, آپ فیملی مین ہیں, آپ 50 سے اوپر ہیں, ایون کہ 60 کے, کوئی ٹائم نہیں ہے. گوروں کا یہ سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگتی ہے عادل کہ یہ سال میں 3-4 دفعہ ہالیڈے کرتے ہیں. ایون کہ نا ادھار بھی لینا پڑے نا, وہ لے کے بھی نا ہالیڈے کریں گے, کیونکہ دماغ کے لیے بہت, یہ آپ کو فریش فریش ہو جاتے ہو, بالکل فریش ہو جاتے, ایک ریسٹارٹ ہوتا ہے. آپ جو ہے نا یہ ساری یہ جو سائیکل ہوتی ہے نا, یہ جو 9 to 5 جس میں آپ پھنسے ہوتے ہیں, اس سے آپ نکلتے ہو, بریک کرتے ہو نا, بریک کرتے ہو. چین ایسا لگتا ہے بندہ جیل سے آزاد ہو گیا نا, باہر گیا, کوئی ٹینشن نہیں ہے. آئی وش کہ بندہ میں اتنا فائنینشلی اتنا انڈیپینڈنٹ ہوتا تو میں پھرتا ہی رہتا. میرا بھی یہی ہے. کون کام کرنا چاہے گا جب آپ فائنینشلی آپ وہ کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیسے آئیں, پیسے ضرورت ہے, آپ نے پوری اتنی رسپانسبلٹی سب پوری کرنی ہے, ایگزیکٹلی, تو کوئی نہ کوئی انکم تو ہونا چاہیے. باقی ویورز, آئی ہوپ یو لائک دس. ہم نے کوشش کی کہ نا ایک پازیٹیو چیز آپ کے ساتھ نا رہیں, ٹریول کریں اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے, اپنی میموریز بنائیں. دیکھیں کل کا کچھ پتہ نہیں ہے, کل کیا ہو, پرسوں کیا ہو, لیکن آپ کے پاس یہ جو ٹائم ہے نا یہ بہت ویلیویبل ہے. اس کو یوز کریں اپنے لیے, اپنے فیملی کے لیے, میموریز بنائیں, تاکہ نا جب آپ کل 60, 60, 70 کے ہو جائیں گے, آپ بیٹھے ہوں گے نا, آپ اپنی پرانی میموریز کو یاد کریں گے, میں فلانی جگہ گیا, میں نے یہ کیا, میں نے کافی پی, میں نے چائے پی, میں نے کھانا کھایا. وہ آپ کی زندگی کو بہت خوبصورت بنائے گا کہ آپ نے نا ایک اللہ کی دی ہوئی اس لائف کو نا بہت اچھے طریقے سے گزارا. اللہ کی دنیا دیکھیں, اللہ نے جو بنایا دیکھیں. قرآن پاک میں بولا ہے نکلو دیکھو, اس دنیا کو دیکھو, اوپر دیکھو, آسمان کے اوپر دیکھو, نیچے دیکھو, دنیا کیا ہے, میں نے کیا کیا بنایا. اب جب اس دنیا کو دیکھتے ہو نا تو آپ بولتے ہو کہ واقعی اللہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا. یقین پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ کیوں بولتا ہے کہ اللہ اکبر, کس لیے بولتے ہیں, کیونکہ ہے وہ دنیا. آپ جب دیکھتے ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کمال بنائی ہے, جس نے بھی اللہ بنائی ہے, مطلب کمال بنائی ہے. یہ تو ماننا پڑے گا. بالکل اسی چیز پہ ہم ریپ اپ کرتے ہیں, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز ہماری ایک کوشش پسند آئی ہوگی. تو دعاؤں میں یاد رکھیں, لائک کامنٹ کریں, شیئر کریں. ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ ویلیویبل کانٹینٹ فراہم کیا جائے, پازیٹیوٹی پھیلائیں اپنے کانٹینٹ سے, نہ کہ نہ آپ کو نہ سڑی بھی وہ 9 to 5 پہلے نیوز دکھائیں جس سے آپ اور بور ہوں. بالکل, وہ مجھے لگ رہا ہے آپ دیکھتے بھی مور دین انف, تو وہ نہیں چاہیے ہوتا, وہ نہیں چاہیے. تو وہ ہم یہ ہماری کوشش یہی ہے. تو ہم جو نا یہ اپنا ایک فل ٹائم جاب ہے اس کے ساتھ کر رہے ہیں. تو پلیز سپورٹ اس, سبسکرائب آور چینل, فیڈ بیک دیں ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں, اور کس ٹاپک پہ ہم نا مزید آپ کو بات کرنی چاہیے, مزید بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آئیڈیاز بہت ہیں, لیکن یہ کہ آپ کا فیڈ بیک بھی بہت ضروری ہے, اور یہی ہمیں ہمارے چینل کو شیئر کرے گا انشاءاللہ. تو باقی اپنا خیال رکھیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.